أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی جو انعمت علیکم میں نے انعام کی تمہارے اوپر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47-48 میں یہی آیت بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 122 میں پھر دوبارہ اسی آیت کو بیان فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور ظاہر ہے نعمتیں یاد دلانے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اس کی بات مانیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان دونوں آیات کے بیچ میں ان کی بے شمار ناشکریوں کو، اور ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے اس کو یاد دلایا۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کسی کے انعامات دیکھ کر اور اپنی کوتاہی دیکھ کر شرما جاتا ہے، حیا آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان اس شخص کی بات ماننے کو مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی ذکر فرمایا خلاصتاً یا بنی اسرائیل، پھر اس کے بعد تفصیل سے ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا، ان کی ناشکریوں کو۔ پھر بات مکمل ہوئی، پھر دوبارہ خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، تاکہ شروع اور آخر میں جب خلاصہ آ جائے تو بات اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی اصول معلوم ہوا کہ کوئی آدمی جب کسی کے سامنے تفصیلی بات کرے تو شروع میں ایک اس کو خلاصہ ذکر کرنا چاہیے، پھر تفصیل وہ آدمی ذکر کر دے، اور آخر میں پھر دوبارہ اپنی بات کا ایک خلاصہ پیش کر لے تاکہ سامنے والے کو بات پورے طور پر سمجھ آ جائے۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ایک خاص تعلق بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا طریقہ بتا دیا اس آیت میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ویسے تلاوت تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، اور جیسا اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب آخرت کو یاد کریں گے تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے انسان اس کی کتاب کی تلاوت کرے گا۔ اور بعض حضرات نے ایک اور نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور آخر میں پھر دوبارہ اس آیت کو بیان کیا۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اصل مقصود واعظ و نصیحت ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے، چاہے ایک ہی بات دہرا کر کسی کو غفلت سے بیدار کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو دوبارہ دہرایا ہے۔ اور ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نقطہ بیان کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ بنی اسرائیل کو نام لے کر مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل، 2 دفعہ تو پیچھے آ چکا ہے اور ایک دفعہ یہ، اور یہ کہہ کر ان کو اپنی نعمتیں یاد کرنے، ان کا شکر ادا کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ جب وہ نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان سے خطاب بھی نہیں فرمایا۔ اب اس آیت کو دیکھیں، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرا کا مطلب ہے عبد، بندہ، اور ایل ان کی زبان میں بعض حضرات نے کہا کہ اللہ کو کہا جاتا ہے، تو اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ میں کسی شخص کو یہ کہتا ہوں کہ اے نیک شخص کی اولاد، اے اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد، تم بھی اللہ کی
بندگی کرو۔ تو جب میں نے اس کو اس خطاب کے ساتھ پکارا اس کے والد کے نیک لقب سے، تو اس میں خود بخود نیکی کی رغبت ہوتی ہے کہ میرے والد اتنے نیک ہے تو میں بھی یہ کام کروں۔ تو بہت سے حضرات نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا بنی یعقوب نہیں فرمایا، ان کے اس لقب کو ذکر کیا جو ان کی بندگی کو ذکر کرتا ہے، جو ان کی بندگی کو ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کے بندے تھے، اس کی بندگی کرتے تھے، تم انہی کی اولاد ہو، تم بھی اللہ کی بندگی کرو۔ میں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی۔ پہلی چیز فرمایا یاد کرو۔ یاد کرنا زبان سے بھی ہوتا ہے، یاد کرنا دل سے بھی ہوتا ہے، اور یاد کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں لے کر آ جائے، انسان نعمت کو یاد کر کے اس کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرے، یعنی انسان جس شخص نے نعمتیں کی ہے اس کی ہر بات ماننے لگے۔ تو مقصود اس سے یہ ہے، فرمایا اذکروا نعمتی یاد کرو میری نعمت کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر بے شمار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ نعم نہیں استعمال کیا، مفرد کا لفظ استعمال کیا نعمتی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر نعمت کو یاد کیا جائے۔ جمع ہوتا تو اس کے اندر اجمالاً سب نعمتوں کا ایک اس میں تذکرہ آ جاتا ہے، لیکن ہر نعمت کو وہ اس وقت مقصود نہ رہتی۔ یہاں پر فرمایا اذکروا نعمتی میری ہر نعمت کو یاد کرو، اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ یاد کرو نعمتوں کو، بلکہ فرمایا میری نعمت کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم، تو جب دینے والا عظیم ہو تو جو چیز دے گا وہ چیز بڑی عظیم ہوگی، لہٰذا اس وجہ سے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ وہ ہر نعمت بڑی عظیم الشان نعمت تھی۔ مثلاً فرعون سے نجات عطا کی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اتنے پیغمبر آگے جتنے کسی اور قوم میں نہیں ہے، تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ فرمایا التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی۔ پھر فرمایا کہ وَأَنِّي اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت عطا کی علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ طریقے سے بے شمار احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تو فرمایا کہ ہم نے فرمایا میں نے تمہیں فضیلت عطا کی بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر۔ ایک جواب تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ اس سے مراد اس وقت کے لوگ ہیں، کہ اس وقت تمام جہان کے لوگوں پر فرمایا میں نے تمہیں فضیلت عطا کی۔ ظاہر ہے اس وقت یہ ایمان والی قوم تھی، باقی ایمان والی نہیں تھی، ان میں اتنے انبیاء آئے تھے باقی کسی میں نہیں، تو اس وجہ سے اس وقت کے لوگوں پر واقعتاً اس امت کو فضیلت حاصل تھی۔ اور ایک اور جواب دیا وہ یہ کہ ان کو کسی خاص وصف اور خوبی کی بنیاد پر اس خاص وصف میں فضیلت عطا کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجموعی طور پر بھی اس کو امت محمدیہ پر فضیلت حاصل ہو۔ اور وہ خاص وصف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، اور ظاہر امت محمدیہ میں تو اس طرح نہیں ہے اتنے انبیاء کرام، بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس خاص وصف میں اس کو امت محمدیہ پر فضیلت عطا فرمائی، نہ صرف امت محمدیہ بلکہ تمام امتوں پر۔ لیکن اس سے یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کو تمام کی تمام اس کو تمام کے تمام اوصاف میں امت محمدیہ پر فضیلت حاصل۔ یہ ایسی جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی میں بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی، ان جیسے کسی کو حسن نہیں دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجموعی طور پر بھی افضل ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ہر ایک
وصف میں اور مجموعی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں۔ لہذا فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہان والوں پر، یا تو اس سے مراد اس وقت کے لوگ اگر مجموعی طور پر، اور یا اس سے مراد تمام کی تمام امتوں پر اگر خاص وصف دیکھا جائے کہ ان میں بے شمار انبیاء آئے۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر فرما دیا تھا کہ میری نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کیا، ان نعمتوں میں الگ سے اس نعمت کو ذکر فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے کہ ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو یومن، اس دن سے، اس عظیم الشان دن سے، لا تجزی نفسن، کہ نہیں کام آئے گا کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، عدل، کسی قسم کا فدیہ، ولا تنفعها، اور اسے نہیں فائدہ پہنچائے گی، شفاعت، کسی قسم کی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اب دوسری بات بیان فرمائی، حاصل اس کا یہ ہے کہ قیامت سے خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، اور وہ دن ایسا ہے کہ کوئی اس میں کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پہلی چیز تقوی، تقوی کہتے ہیں کہ کسی چیز کے شر سے، تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی آڑ اپنے سامنے رکھ لینا، کوئی رکاوٹ رکھ لینا، وقایہ کہا جاتا ہے، کوئی ڈھال اپنے سامنے رکھ لینا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو کسی چیز کا دل میں خوف ہونا، اور دوسرا اس کی وجہ سے بچنے کی تدبیر کرنا۔ لہذا تقوی میں قیامت کا خوف بھی ہو اور اس سے بچنے کی خاطر اعمال بھی کریں، جو اعمال اس دن میں آدمی کو جنت کی طرف لے جائیں۔ صرف خوف یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ ساتھ اعمال بھی ضروری ہے۔ یومن، اس پر تنوین آئی ہے، پہلے کئی دفعہ یہ بات آ چکی، تنوین اکثر تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، یعنی اس عظیم الشان دن سے ڈرو۔ اور لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا نفس، کوئی بھی شخص، اس پر بھی تنوین آئی ہے، نکرہ ہے، عام لفظ ہے، یعنی کوئی بھی شخص کام نہیں آ سکتا، عن نفس، کسی بھی شخص کے، یہاں پر بھی تنوین ہے اور یہاں پر بھی اس سے مراد عام ہے، اور شیئن، کچھ بھی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں نفسن یہ بھی نکرہ ہے، آگے نفسن یہ بھی نکرہ ہے، اور شیئن یہ بھی نکرہ ہے۔ نکرہ عام لفظ، عربی میں اس کی پہچان ہوتی ہے جس پر الف لام نہ ہو، تو اس سے مراد یعنی کوئی خاص نہ ہونا، تو کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا ولا یقبل منہا عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس شخص سے، عدل، کسی قسم کا فدیہ۔ عدل کہتے ہیں برابری کو، ترازو کے دو پلڑوں میں چیزیں رکھ دی جائیں ایک جیسی تو برابر ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے فدیے میں ایک شخص کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت دے کر اس شخص کو، اس قیدی کو چھڑا لیں، تو وہ جو آپ نے قیمت دی ہے وہ اس شخص کی گویا کہ قیمت لگ گئی، تو وہ اس کا عدل ہوا، فدیہ ہوا۔ فرمایا ولا تنفعها شفاعہ، اور اسے نہیں نفع پہنچائے گی کسی قسم کی سفارش۔ شفاعہ شفعن سے نکلا ہے، شفعن کا مطلب ہے ملا دینا، تو اصل میں کوئی چیز وطر پاک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک اور ملا دیا تو وہ شف بن جاتی ہے، جفت بن جاتی ہے، ایون بن جاتی ہے۔ تو سفارش کو بھی سفارش اس وجہ سے کرتے ہیں کہ سفارش کرنے والا اس کی سفارش کر رہا ہوتا ہے، اس کی سفارش کر کے اس کے ساتھ بن جاتا ہے، گویا کہ پہلے وہ شخص ایک تھا، اب یہ سفارش کرنے والا بھی ساتھ مل گیا، تو یہ شفعن، جفت یعنی ایون بن گیا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ انسان دنیا میں کسی کی
مدد کرنا چاہے، کسی کو مصیبت سے بچانا چاہے، تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان خود آ کر کود پڑے اور کسی طریقے سے اس شخص کو بچائے، ایک یہ صورت ہے۔ یہ خود نہ کر سکے تو کوئی اس کا فدیہ دے دے، اور فدیہ بھی نہ دے سکے تو پھر کسی اور جو ہے بڑے کو لے کر آتا ہے کہ فدیہ بھی نہیں قبول کر رہے، میں خود بھی نہیں کر سکتا، تو اب آپ اس میں سفارش کر لیں۔ وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اپنے ساتھ اور بندوں کو ملا کر جنگ کی صورت اختیار کر دے تاکہ اس بندے کی مدد کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے کوئی کام نہیں ہوگا، نہ تو کوئی فدیہ قبول ہوگا، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ ہی کوئی ان کی مدد کی جائے گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں اور جو آیت نمبر 48 ہے ان دونوں میں ایک فرق بیان کیے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، پہلے سفارش کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد فدیے کا ذکر ہے، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے فدیے کو عدل کو ذکر کیے، پھر اس کے بعد سفارش کو شفاعت کو ذکر کیا۔ فرمائے فرق اس وجہ سے ہے کہ بعض لوگوں میں مال کی بڑی محبت ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پہلے کوئی سفارش لے آئے، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر اپنی اس محبوب چیز مال کو پیش کریں۔ تو وہاں پر آیت نمبر 48 میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو پہلے کنجوس لوگ ہیں، پہلے کوئی سفارش کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلے وہاں پر شفاعہ کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد عادل ان کا۔ یہاں پر ان کا ذکر ہے جہاں جن کو مال کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بس بندہ بچ جائے، اس وجہ سے پہلے عادل لے کر آئے فدیہ، اور پھر اس کے بعد اگر فدیہ سے کام نہ چلے تو پھر سفارش کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ آخری بات شفاعت، یہاں پر تو فرمایا کہ کسی قسم کی سفارش کام نہیں دے گی، البتہ یہ کفار کے بارے میں ہے۔ ہاں، جس شخص نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے مگر اتنے زیادہ نیک عمل نہ کر سکا، اس کو دوسرا ایمان اور اعمال صالحہ والا آدمی سفارش کر کے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے، الا بإذن، مگر اس کی اجازت سے، تو جس کو اجازت ہوگی اس کی ہوگی۔ جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اس شخص کی جس کو رحمان اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کی بات کو پسند بھی فرمائے، یعنی سفارش کرنے کی بھی اس میں اہلیت ہو، اور پھر جس کے بارے میں سفارش کر رہا ہے اس میں سفارش قبول کرنے کی بھی اہلیت ہو کہ اس کی سفارش کی جا سکتی ہو، یعنی اس میں ایمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔